السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج جس ٹاپک یا موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ وہ عقیدے کی اصلاح ہے یا اصلاح عقیدہ ہے۔ تو پہلے دو چیزیں سمجھ لیں، ایک اصلاح اور ایک عقیدہ۔ بھئی جب تک آپ اصلاح نہیں سمجھیں گے اور عقیدہ نہیں سمجھیں گے تو موضوع کیسے سمجھیں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے اصلاح کا مطلب سمجھا۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کپڑا تھا، کپڑا پھٹ گیا، پہلے صحیح تھا، ٹھیک تھا، پھر ریزر لگ گیا یا کینچی سے کسی نے بیچ سے کاٹ دیا، یہ کپڑا جو ہے خراب ہو گیا۔ اب اس کٹے ہوئے حصے کو رفو کر دینا، سل دینا، دیٹ از کالڈ اصلاح۔ اب قرآن حکیم سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ کیا مطلب؟ بھئی دو مسلمانوں میں آپس میں محبت تھی، کوئی خرابی آ گئی، دیکھیے پہلے محبت تھی، کچھ ناچاقی پیدا ہو گئی، کچھ خرابی پیدا ہو گئی، اس کپڑے کی طرح جسے بیچ سے پھاڑ دیا گیا ہو اور رفو کر دیا گیا، تو اس رفو کرنے کے عمل کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دو مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کی جگہ نفرت نے لے لی، اب اس نفرت کو پھر محبت میں بدل دینا، اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ ایک اور دلیل ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی بن گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، ایک دوسرے کے لباس بن گئے،
شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے لطیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیارے اور انتہائی شائستہ انداز میں اس تعلق کو بتایا. یہ جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا خیال ہے کہ جنسیات پر جتنی کتاب لکھی گئی ہیں تمام کو پڑھ جائیے. جنس کے زاویے کو جس شائستہ انداز سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے بیان کرنا ناممکن ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس. شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کے اندر شگاف پیدا ہو جاتا ہے، لباس پھٹ جاتا ہے. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے. شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی میرے حوالے عقد میں رہے اور بیوی بھی نہیں چاہتی کہ شوہر میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ زندگی گزارے. اب حکم یہ ہے کہ کچھ آدمیوں کو لڑکی کی طرف سے لیا جائے اور کچھ آدمیوں کو لڑکے کی طرف سے لیا جائے اور وجہ نظر دیکھی جائے کہ آخر لڑائی کی بنیاد کیا ہے. یہ نفرت کی بنیاد، یہ محبت نفرت میں بدلی تو کیسے بدلی، وجہ کیا ہے. وہ ریزن تک پہنچے اور ریزن تک پہنچنے کے بعد دونوں کو ملا دیں. دیکھیں ایک خرابی تھی، اس خرابی کو ٹھیک کر دینا، اسی کا نام اصلاح ہے. ارے میاں بیوی کے درمیان جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی. اب اس نفرت، اس پھٹن کو، شگاف کو دوبارہ سل دینا، دیٹ از کالڈ اصلاح. ایک مثال اور لے لیں. بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے، ہپی دکھ رہا تھا. استاد نے کہا جا ذرا بال کٹوا لے. اب بڑھے ہوئے بالوں کو، بے ترتیب بالوں کو حجام جو سیٹ کرتا ہے، اسی سیٹنگ کا نام اصلاح ہے. اسی طرح بہت سارے درخت ہوتے ہیں گلشن میں، ان کی ڈالیاں جب ادھر ادھر بڑھ جاتی ہیں، بے ترتیب ہو جاتی ہیں، تو اس خرابی کو کٹنگ کر کے درست کر دینا اصلاح. اصلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اصلاح کہتے کس کو. کپڑا پھٹ گیا تھا، اور ایک بات اور بھی ہے اصلاح میں کہ پھٹ جاتا ہے کپڑا تو اس کو پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اسے سل لیا جاتا ہے. تو ایسے میاں بیوی کے درمیان ناچاقی اگر ہو جائے تو فوراً طلاق نہیں دینا چاہیے، معاملہ طلاق پر منتج نہیں ہونا چاہیے، سل دیا جائے اس کو. اس سلائی کا نام اصلاح ہے. اصلاح سمجھ میں آ گیا اچھی طرح. اور اس کے عین ضد فساد ہے. اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور اب تو جانتے ہوں گے کہ بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. یہی نا وہاں دیکھو صلوحا اور فسدا، اس کا مطلب صلوحا کی ضد عین فسدا ہے، یعنی اصلاح کی ضد افساد ہے اور صلاح کی ضد فساد ہے. کہیں خرابی آ جائے اس خرابی کو دور کرنے کا نام صلاح ہے، اور اس عمل کو اصلاح ہے. یہ لفظ اصلاح پر بحث تھی. اب آئیے عقیدے کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. عقیدہ عربی کے لفظ عقدہ سے بنا ہے. عقدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک اے نوٹ، یہ ایک گرہ لگا دینا، باندھ دینا، کسی چیز سے باندھ دینا. اور جو چیز باندھ دی جائے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک گھوڑا ہے، گھوڑا، عقیدہ سمجھا رہا ہوں. عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کی گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. اب اس رسی کو ایک ٹھونٹا زمین میں گاڑ کر کے رسی کو اس ٹھونٹے سے باندھ دیا جائے.
اسی باندھنے کا نام عقد ہے، اسی باندھنے کا نام عقد ہے. اور یہ گھوڑا عقیدہ ہے. کیا سمجھے آپ؟ گھوڑے کی رسی جو اس کے گلے میں ہے، اس رسی کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا. تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ اب یہ گھوڑا کہیں بھاگ نہیں سکتا، بلکہ یہ اسی کھونٹے کے ارد گرد گھومتا رہے. ایسے ہی آدمی کے ضمیر اور دل کے اندر کوئی چیز باندھ دی جائے تو یہ ضمیر میں اور دل میں جو چیز باندھ دی گئی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اگر اچھی چیز باندھی گئی ہے تو اچھا عقیدہ ہے، بری چیز باندھی گئی ہے تو وہ برا عقیدہ ہے. سمجھ آیا؟ وہ گھوڑا وہ عقیدہ ہے، اور یہ جو کھونٹا ہے یہ دل ہے، یہ ضمیر ہے. اس گھوڑے کو جس طریقے سے اس کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اب وہ گھوڑا بھاگ نہیں سکتا اس لیے کہ کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے. ایسے ہی اس دل اور ضمیر سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو جس چیز کو باندھا گیا ہے وہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے عقیدہ وزن عقید پر وزن فعیل ہے، باندھا ہوا چیز کو باندھ دیا گیا. اور یہ بندھی ہوئی چیز کتا بھی ہو سکتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه. رواہ النسائی فی کتاب تحریم الدم. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کتاب تحریم الدم میں اس روایت کو اسی طرح لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی گرہ لگائی. گرہ لگانے کا مطلب بتاتا ہوں، لائک دیٹ، یہ دیٹ از مائی ہینڈ کرچف. تو اب یہ میں اس کو گرہ لگا رہا ہوں، ناٹ دے رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ عقدہ ہے. یہ عقدہ، یہ گرہ کو عقدہ کہتے ہیں. اور یہ میں ایسے باندھ دوں تو یہ عقدہ ہو گیا. تو جو بندھا ہے وہ عقدہ ہے، اور میں نے یہ باندھا تو میرے اس عمل کو عقد کہتے ہیں، باندھنا کہتے ہیں. حدیث میں بھی بتایا گیا، جس آدمی نے کوئی چیز باندھی یعنی گنڈا بنایا. گنڈے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ کچھ پڑھتا وڑتا نہیں ہے، ایسے بغیر پڑھے چھو سے کرتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بند گئی ہے، بند گئی ہے، تو وہ گلے میں لٹکا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں عقد. اور جو باندھا گیا ہے یہ، تو یہ میرے اس عمل کو، یہ دیکھو یہ میرا عمل ہے، یہ ہے عقد، برابر. اور یہ جو نوٹ بنا ہے یہ عقدہ، اس کو عقدہ کہتے ہیں. یہ جو یہ ہے نوٹ، گرہ، یہ ہے نوٹ، عقدہ. اور یہ میں جو کر رہا ہوں یہ عقد ہے. اور جو چھو سے کیے نا، چھو سے اندر جو گیا وہ عقیدہ ہے، بنا ہوا. تو عقد اور عقدہ اور عقیدہ، میرا یہ عمل باندھنے کا یہ ہے عقد، برابر. اور یہ جو نوٹ بنا، نوٹ کہتے ہیں یہ جو گرہ ہے، اس گرہ کو کہتے ہیں عقدہ. اور جو اس کے اندر چھو سے جو اندر گئی ہے وہ چیز عقیدہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس آدمی نے کوئی چیز باندھی یعنی یہ جو چھو سے کر کے گنڈا بنایا، فقط سحر. جس آدمی نے گرہ لگائی، ثم نفس فیہا، پھر اس کے اندر پھونکا، یہ نفس کہتے ہیں، یہ نفس. تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پر ہم بعد میں بحث کریں گے. ہمیں صرف اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ عقد، عقیدہ اور عقدہ کس کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں. اصلاح کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ جائے، اچھی تھی، کپڑا اچھا تھا، پھٹ گیا، اب رفو کر لیجئے، یہ اصلاح. بال بڑھے ہوئے تھے، سیٹ کر لیا گیا، یہ اصلاح وغیرہ وغیرہ. اصلاح بھی سمجھ میں آ گیا اور عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھیں، بہت غور سے سنیے. عیسائی لوگ جن کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، اپنے رسول کو، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں.
لیکن آخرت کی ابدی زندگی سے وہ بہت دور ہو گئے اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے. کیوں؟ جواب ابھی دیا جا رہا ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں. کتنے اچھے اچھے عمل ہیں. اللہ کو رب ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنا، آخرت پر ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں، سے دور کر دیے گئے. کیوں؟ جواب آگے دیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے. جی مانتے تھے کہ جو بڑا معبود ہے وہ ایک ہی ہے. وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے، کعبہ کا احترام کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. یہ تمام نیک اعمال ہیں. حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل ہے، کعبہ کا احترام کرنا ہے نیک عمل ہے، اللہ کو رازق خالق سب کچھ ماننا نیک عقیدہ ہے، اچھا عقیدہ ہے. اس کے باوجود مشرکین مکہ کو جہنم کی وعید سنائی گئی. یہ بھی آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے. یہ سارے لوگ اتنے اچھے اچھے اعمال کرنے کے باوجود، اچھا اچھا عقیدہ رکھنے کے باوجود آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کیوں کیے گئے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، بنیاد صحیح نہ ہو تو عمارت کتنی اچھی ہو ہمیشہ ماریز خطر میں ہوتی ہے، گر جاتی ہے. ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. عقیدہ تو تھا مگر وہ گھوڑے کے گردن میں پٹا ڈالنے کے بجائے رسی ڈالنے، کتے کے گردن میں رسی باندھ دی گئی اور اسے کھوٹے سے باندھ دیا گیا. عقیدہ غلط ہو گیا، عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو عقیدے کا مطلب سمجھ، عقیدے کی اہمیت سمجھ میں آئی. عقیدہ کیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت عقیدہ پر ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ ہے. یہ عقیدے کے. اور جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف اور صرف عقیدے پر محنت کی. نماز تقریباً 10 سال کے بعد فرض ہوئی. آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد یہ روزے اور زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوئے. اور حج یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے کچھ دنوں پہلے حج فرض ہوا. 13 سال تک مسلسل کس چیز پر محنت کرائی گئی؟ عقیدے کے اوپر. اور عقیدہ اتنا ٹھوس بنا دیا گیا، اتنا ٹھوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تعریف فرمائی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ وہی ایمان اور وہی عقیدہ مجھے چاہیے، مطلوب ہے جو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا. اللہ اکبر. گویا ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقیدے کو بتایا گیا کہ ایسا عقیدہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہدایت یاب ہو، اور اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا میرے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا تو تمہارا عقیدہ خراب ہے. تو جو نبی نے عقیدہ دیا اگر تم نے اس عقیدے کو ایکسپٹ کیا اور اس عقیدے کے مطابق آپ نے عمل کیا تو یہ عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور آپ کا عمل بھی مقبول. اور اگر وہ عقیدہ جو نبی نے نہیں دیا اور جس عقیدے کو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، وہ عقیدہ بالکل اس کتے کی طرح ہے جس کے گردن میں رسی باندھ کر کھوٹے میں باندھ دیا گیا. غلط عقیدہ ہے لیکن غلط عقیدہ ہے. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، جانتے ہیں منکر نکیر جو سوال کریں گے کس کے متعلق؟ عمل کے متعلق سے سوال ہوگا ہی نہیں.
صرف عقیدے کے متعلق سوال ہے. مر ربک، تیرا رب کون؟ یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا؟ یہ عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے من نبیک، تیرا نبی کون؟ اس کا عقیدہ. 3 سوال ہے اور تینوں سوالات کا تعلق عقائد سے ہے. اس کا مطلب مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ سوال عقائد کے متعلق ہے، عمل کے متعلق نہیں. اور قیامت کے دن بخشش اگر کسی چیز کے اوپر ہے تو عقیدے کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا، بتا دوں تشریح ہلکی سی، کہ عمل کی کمزوری اگر ہے تو قابل مغفرت ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لیکن اگر آپ غلط عقیدہ لے کر کے گئے کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تمام اعمال، کمزوری اعمال کی کمزوری قابل بخشش ہے، قابل مغفرت، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف. لیکن اگر عقیدہ خراب لے کر کے گئے کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جان بات ہی نہیں کی جائے گی، آپ سے بات بھی نہیں کی جائے گی، اللہ بات بھی نہیں کرے گا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ 2 قسموں میں منقسم ہے. 2 قسمیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ عقیدہ نام ہے کہ ضمیر سے اور دل سے کوئی چیز باندھ لی جائے، دل سے. اس کا مطلب عقیدے کا تعلق دل سے اور عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. لیکن دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ادھر اور ادھر دونوں مل کر کے سکے بنتے ہیں. آدمی یہ سمجھے کہ مجھے عمل نہیں کرنا ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، تو سکے کے 2 رخ ہیں، ایک رخ ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اگر دل سے شروع ہو کر کے بات باہر تک آ جائے یہ ہے عقیدہ، اور باہر سے دل تک بات پہنچتا ہے جس کو عمل، اس کو کہتے ہیں عمل. یہ ہے آپس میں عقیدے اور عمل کا ایک گہرا تعلق، ایک گہرا ریلیشن. تو عمل اور عقیدے کا ایک گہرا تعلق آپ کو سمجھا دیا گیا کہ عمل اور عقیدے میں کتنا تعلق ہے. اس کو اگر آسان مثال سے سمجھنا ہے تو ہمارے سامنے بلڈنگ ہے، یہ جو اسٹیج ہے، یہ پائے ہیں نا، پائے، ابھی پائے ہٹا دیجئے، ابھی سب دھڑام سے نیچے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پائے اسٹیج کے یہ بنیاد ہے. یہ جتنے مضبوط ہوں گے یہ اسٹیج اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ بلڈنگ، اس کی عمارت یہ عقیدہ ہے، یہ عمارت یہ عمل ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے. اگر بنیاد نہ ہو بلڈنگ ہوا میں کھڑی کی جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں. اس کے لیے بنیاد ضروری ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کوئی بلڈنگ بغیر بیس کے، بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں کی جا سکتی. عمارت کے لیے بنیاد ضروری ہے، اسی طرح عمل کے لیے عقیدہ ضروری ہے. اور دوسرے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی بلڈنگ اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. ایسے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا، عقیدہ جتنا کمزور ہوگا عمل اتنا ہی کمزور ہوگا، پھسپھسا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ عقیدے اور عمل کے اندر گہرا ربط اور گہرا تعلق. ایک سوال ہے، اچھا سوال ہے، لے کر جاؤ. سوال یہ ہے کہ کیسے پہچانے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے. یہ پہچاننا ہے. تقریر بہت علمی اور بہت فکری ہے، لیکن بہت آسان انداز میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے. ذہن نشین کرو. کیسے ہم پہچانیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے ہمارے سامنے، کوئی علامت جسے ہم پہچان لیں صحیح عقیدہ؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے. دنیا کا ہر مذہب بولتا ہے کہ بھائی ہم صحیح ہیں. تو ہر مذہب یہ بولتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہتا ہے میرا مذہب صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے. تو کیسے پہچانا جائے کہ بھئی کون سا مذہب صحیح ہے؟ اگر مذہب صحیح معلوم ہو جائے تو معلوم ہو جائے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے. مذہب صحیح ہے معلوم کرنا.
گنو 5 چیزیں جس مذہب کے اندر ہوں، جس طریق میں ہوں، وہ مذہب سچا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے پاس سچا عقیدہ ہے۔ جس کے پاس 5 چیزیں ہوں، جس مذہب کے پاس، وہ سچا عقیدہ رکھتا ہے، اور 5 چیزیں جس کے پاس نہ ہوں، وہ مذہب سچا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ان حقائق کو اور ان اصولوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بادنا تعمل بڑی آسانی سے اس گتھی کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح اور کون سے مذہب کے پاس سچا عقیدہ۔ گنو 5 چیزیں، 5 چیز۔ پہلی چیز، اس مذہب کے ماننے والے توحید کے علمبردار اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت سے بیزار ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ گنو پہلی چیز ان 5 میں سے کہ وہ مذہب عقیدہ توحید کا علمبردار اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یاد کرانا۔ تقریر کا مطلب ہے کسی بات کو، قرر یقرر، تقریر کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں کسی چیز کو بٹھا دینا، قرار پکڑوا دینا، پکڑ لے اس کو، وہ مطلب ہوتا ہے تقریر کا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ مذہب سچا مذہب ہے جس کی پہلی چیز یہ ہو، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہو کہ وہ توحید کا علمبردار ہو اور شرک سے بیزار۔ تو یاد رہے گا، توحید کا علمبردار اور شرک سے بیزار۔ رے ہو گیا۔ دوسری چیز، وہ مذہب افراط اور تفریط سے پاک۔ نہیں سمجھے؟ چلیے افراط اور تفریط سمجھا دیتے۔ افراط کسے کہتے، تفریط کسے کہتے؟ یہ میری ہینڈ کرچف ہے، اس کے اندر گندگی لگ گئی، اس کے اندر گندگی لگ گئی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، دھل دیا جائے، پاک ہو جائے گی، یہ ہینڈ کرچف پاک ہو جائے گی، برابر۔ ایک مذہب ایسا تھا یہودیوں کا کہ اگر گندگی لگ جاتی تھی تو دھلنے سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اسے کاٹ دینا پڑتا۔ تو گندگی لگ جائے، دھلنے سے صاف نہ ہو بلکہ اسے کاٹ دیا جائے، یہ ہے افراط۔ اور کہہ دیا جائے کہ گندگی لگی رہنے دو، استعمال کرتے رہتے، جس کو تفریط، اس کو کہتے تفریط۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ توحید کا علمبردار، دوسرے شرک سے بیزار، ایک چیز، اور دوسری چیز افراط اور تفریط سے پاک ہو، معتدل مذہب۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں گندگی لگی ہے اس کو کاٹ دو، پوری ہینڈ کرچف کیسی تیسی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، کاٹ دیا گیا تو یہ ہے افراط۔ اور گندگی لگی رہنے دو، دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کاٹنے کی بھی ضرورت ہے، منہ پر ملتے رہو، یہ ہے تفریط۔ تو یہ اعتدال نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کاٹو نہیں بلکہ دھل لو، دھل لینے کے بعد آپ کا ہینڈ کرچف یہ پاک ہو گئی اور یہ آپ کی دستی پاک ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط سے پاک ہونا۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اور تیسری چیز، وہ مذہب صحیح عقیدہ رکھتا ہے جو مذہب فطرت کے مطابق ہو۔ جی، فطرت اس کو صحیح بولتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کو تو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر قدم پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ہر بات، اسلام کا ہر اصول فطرت کے مطابق۔ یہ 3 چیزیں ہوں۔ اور چوتھی چیز کہ اس مذہب کے جو دستاویزات ہیں، اس مذہب کے جو خط و خال ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ بہت سارے مذاہب دنیا میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات آپ نے کیسے کہی؟ بولے ایک بزرگ جو ہے وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ ارے بھئی یہ بزرگ جو جنگل میں جا رہے تھے انہوں نے ایسا ایسا کیا، سند کیا ہے؟ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا؟ دستاویز محفوظ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو
جو قرآن اور حدیث ہیں، دو چیزیں ہیں، مذہب اسلام دو چیزوں کا نام ہے، کتاب و سنت، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام کے دو ہی اصول ہیں، کتاب اللہ سنت رسول، بالفاظ دیگر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ہر بات کو انہی دونوں معیارات پر رکھ کر پرکھا جائے گا۔ کسی پیر کی بات ہو اور کسی عالم کی بات ہو، کسی علامہ کی بات ہو، کسی مفتی کی بات ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ دونوں معیارات اسے ایکسپٹ نہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ صحیح۔ اگر ریجیکٹ کر دیں تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے، اور اگر اس کو اوکے کر دے تو اسے لے لیا۔ تو یہ ہوئی چوتھی۔ تو ایک تو توحید کا علمبردار، شرک سے بیزار، دوسرے افراط اور تفریط سے پاک، تیسرے فطرت کے مطابق، چوتھا ابھی بیان کیا گیا۔ یہ چار چیزیں لحاظ ذہن میں رکھیں۔ اب ان چاروں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ ڈالیں، صرف ایک ہی مذہب ایسا نظر آتا ہے، مذہب اسلام۔ تمام مذاہب کو یہ دیکھو، ان کی دستاویزات محفوظ نہیں۔ اب جب نبی نے فرمایا میں نے قرآن و حدیث چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب چھوڑ دیا ہے اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی۔ پکڑنے کا مطلب یہ محفوظ رہیں گی، اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دستاویزات محفوظ، اور حدیثوں کو پرکھنے کا ایسا اصول محدثین نے ایجاد کیا ہے قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں کہ بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ خرابی کہاں آتی ہے جانتے ہیں؟ دو جگہوں سے۔ ایک یہ کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو، آدمی کے پاس علم نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ آدمی علم ہونے کے باوجود کسی اور سبب سے اس بات کو ایکسپٹ نہ کرے، تو یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا مانا جائے گا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث سن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض بقبض العلماء۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس روایت کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا، اور یہ فرمایا کہ علم ایسا نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اٹھا لے، لوگوں کے دلوں سے نکال دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما،
یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم نہیں رہ جائے گا، بڑا عالم نہیں رہ جائے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، بڑے لوگوں کو، ان کو اپنا امام مان لیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، فافتوا بغیر علم، تو خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا، پہلے اس حدیث کے اوپر علماء نے جو ریمارک کیا ہے وہ 2 ریمارک میں دے دیتا ہوں ان کے. کہتے ہیں فیہ الحث علی التعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابھارا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں. ہاں، محدث نے کیا لکھا ہے، شارح نے کیا لکھا ہے، اس حدیث پر ریمارک کیا دیا ہے، فیہ الحث علی التعلم، اس حدیث کے اندر لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اور دوسری بات یہ علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ علماء سے، علماء کی زبانوں سے علم حاصل کریں. اب دیکھو اس حدیث کے خلاف آج لوگ گوگل کے اوپر بیٹھ کر، مولانا گوگل، علامہ گوگل، بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، اور کچھ ایسے غلط عقیدے والے لوگ اپنے غلط عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں اور سورس جانے بغیر، علم کے بغیر، اس سورس، اس بات کو بغیر حقیقی سورس جانے ہوئے، بغیر علم اس چیز کو وہاں سے لے لیتے اور متاثر ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، ایک واقعہ سناتا ہوں. موریس بوکائی ایک فرینچ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے. جتنے مریض آتے تھے ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن کہتے تم اللہ کی کتاب ہے، مسلمان کہتے اللہ کی کتاب ہے، سب بکواس ہے. بولے انسانوں کا گڑھا ہوا ایک کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. تمام مریضوں سے یہ کہتا تھا. شاہ فیصل کو بھی ایک بیماری ہو گئی اور شاہ فیصل موریس بکائی کے پیشنٹ بنے. موریس بکائی نے ان سے بھی یہی کہا، تم لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانگ، ارے یہ انسانوں کا گڑھا ہوا کلام ہے، اور تم جو عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، صحیح نہیں ہے. شاہ فیصل نے سب سے پہلے یہی پوچھا، کیا آپ نے عربی پڑھی ہے؟ قرآن کو آپ نے کیسے پڑھا؟ بولے ترجمے سے، انگریزی ترجمے سے میں نے پڑھا. تو شاہ فیصل مسکرائے اور کہا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے. میرے پاس ایک لڑکا آیا، یہاں ہمارے گاؤں سے آئے ہوئے، ہمارے احباب جانتے ہیں، یہ اپنی ویلسن یونیورسٹی لندن سے فارغ ہے، MBA کیا اس نے، اور تقریباً اپنی نوکری چھوڑ کر مجھ سے 1.5 سال تک اس نے پڑھا ہے. کیا پڑھا اس نے؟ عربی ادب، نحو، صرف، علم استدلال، منطق، فلسفہ، علم اصول فقہ، تقریباً 10 علوم پڑھے اس نے، اور علم اصول حدیث. اس کا کہنا یہ ہے کہ اتنی سسٹمیٹک چیز اور اتنا سسٹمیٹک فن کسی بات کو پرکھنے کے لیے یہ تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. کسی بات کو پرکھنے کے لیے اس سے حسین معیار، اس سے مضبوط معیار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حدیث کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے 100 بھٹیوں سے گزار کر کے تب فیصلہ کیا جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ایسے نہیں ہوتا. اللہ، اس نے کہا کہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسے ہی صحیح ہے، حدیث ایسے ہی ضعیف ہے، اور اس کو ایسے ہی مان لیا جائے. تو دیکھو، اس بچے نے اصول حدیث کو پڑھا تو وہ حیران ہوا. اب آپ لوگ چونکہ اس فن سے واقف نہیں ہیں، اب آپ کسی حدیث کے بارے میں جو آپ کے عقل میں نہیں آ رہی ہے، ڈائریکٹ آپ یہ کہہ دیں ارے یہ تو عقل کے خلاف ہے. ارے یہ عقل کے خلاف نہیں، تمہاری عقل خراب ہے، اس وجہ سے وہ الٹا پلٹا دکھ رہا ہے، الٹی پلٹی نظر آ رہی. عربی آتی نہیں، بغیر سورس دیکھے ہوئے کوئی بھی گمراہ آدمی، بدعقیدہ آدمی اپنی بات پھیلا رہا ہے، اور یہ نوجوان وہی ترجمہ دیکھ کر کے متاثر ہو جا رہے ہیں اور اس کے اس غلط عقیدے کو اور فکر کو لے کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم علماء سے بے نیاز ہیں.
ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر آپ کو ایک زبر زیر پڑھنے کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب میں پوچھوں کہ الحمدے کیوں نہیں ہے؟ الحمدہ کیوں نہیں ہے؟ للہ میں للہ کیوں نہیں ہے؟ للہ کیوں نہیں ہے؟ رب العالمین میں رب العالمین کیوں نہیں ہے؟ اور عالمین کیوں نہیں ہے؟ عالمینہ کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ مالک یوم الدین زیر کیوں ہے؟ زبر کیوں نہیں ہے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ جواب ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے یہ۔ الحمد مبتدا، لام جار، اللہ مجرور موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ صفت اولی اللہ موصوف کی، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف الدین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ و مالک مضاف کا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت رابع اللہ موصوف کی، اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مجرور والا امر پہ جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق و ثابت المقدر کے، ثابت المقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئے الحمد مبتدا کی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عربی پڑھو، یہ گوگل سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ گوگل پر بیٹھ کر کے کوئی غامدی ہے، کوئی جو مرزا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان کو کیا آتا جاتا ہے؟ عربی آتی ہے ان کو؟ ذرا پوچھو ان سے کتنی عربی آتی ہے؟ تو عربی پڑھو۔ کوئی ٹاپک آپ جاننا چاہتے ہیں، ٹاپک کا سورس کو دیکھو، تب جا کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، آپ کسی کے کہنے سے کوئی فکر لے کر کے اڑ رہے ہیں، یہ تو سراسر جہالت ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گاہ چلی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا، وہم اللہ اکبر زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں خراب ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اس کیٹیگری میں مت جائیے، اس گروپ میں مت جائیے، اس گروہ میں مت جائیے، ورنہ آپ کی عاقبت خراب ہو جانے والی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ باندھ لیا گیا دل سے، غلط عقیدہ، کتنے غلط عقائد ہمارے درمیان رائج اور شائع۔ ایک بات بتاؤں، یہ نہیں کہا گیا کہ شرک مت کرو، بلکہ یہ کہا گیا کچھ بھی شرک مت کرو، یہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ہم یہیں پر رک گئے ہیں، شرک مت کرو، ایسا نہیں ہے، آگے شیئن ہے، کچھ بھی شرک، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے آپ۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، کتنی زبردست حدیث ہے، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کا دلہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی دعا، ایک دعا بارگاہ الہی میں ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا تھا کہ تم زندگی میں ایک دعا کرو گے، وہ دعا ہم ضرور قبول کریں گے۔ تمہاری بہت ساری دعائیں ہم قبول نہیں کریں گے، تمہاری بہت سی دعائیں قبول کر لیں گے، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ تمام انبیاء کرام نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی اور قبول ہو گئی وہ دعائیں۔ نبی نے فرمایا لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں نے اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ دعا کیسے استعمال کریں گے آپ نے فرمایا اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے، دعا گارنٹیڈ ہے، اب تمام امتی بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں۔ آگے اسی سوال کا جواب ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا اور وہی بخشا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہوگا۔
علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہاں شیئن نکرہ ہے، لا نفی ہے، نکرہ تحت النفی، کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں اسے لے آئے۔ اب بتاؤ، نبی جس کی سفارش نہ کر سکے دوسرے لوگ کیسے سفارش کر سکتے؟ اور وہ بھی اللہ اجازت دے گا کہ اے میرے نبی سفارش کیجیے، ایک گنو، اللہ اجازت دے گا، ایسے نہیں کہ نبی کھڑے ہو جائے یا کوئی بھی کھڑے ہو جائے اور سفارش کرنے لگی کسی کی، اے اللہ اس کو بخش دے۔ فرمایا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے فرشتے جبرائیل سب کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اب نبی کو اجازت نہیں تو پہلے نبی کو اجازت ملنا چاہیے، اور پھر اللہ کہے گا ان لوگوں کے بارے میں سفارش کیجیے، ایسے ہی نہیں سب کے بارے میں سفارش کر دیں، ایک تعداد متعین کر دے گا کہ ان لوگوں کی آپ سفارش فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کا اذن دے گا جس سے وہ راضی ہوگا، اور راضی کن سے ہوگا؟ مشرکین سے نہیں بلکہ موحدین سے۔ اللہ فرمائے گا یہ توحید والے ہیں اور یہ گنہگار ہیں، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے سفارش کیجئے، ہم سفارش قبول کرتے ہیں۔ تو ایک تو اجازت ملنا، بغیر اجازت کے نبی بھی سفارش نہیں کریں گے، دوسرے یہ جن سے اللہ راضی ہوگا اللہ ان کے بارے میں نبی کو اجازت دے گا، ان کے بارے میں نبی اجازت لے کر کے سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، نہیں تو ابو طالب کو تو بخشوا لیں گے، اپنے چچا کو، بہت سارے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو نبی بخشوا سکتے، لیکن نہیں، اللہ جن جن سے راضی ہوگا سفارش انہی کے حق میں قبول کرے گا۔ اسی وجہ سے سورہ زمر کے اندر ڈائریکٹ فرما دیا گیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری کی پوری سفارش شفاعت اللہ کی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کہتے ہیں نبی سفارش کریں گے، اللہ فرما رہا ہے ساری شفاعت میری ہے، اگر میں اپنے نبی کو اجازت نہ دوں سفارش کی تو وہ سفارش کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ میں نے سفارش کی اجازت دی، اگر سفارش کی اجازت نہ دیتا تو نبی سفارش نہیں کر سکتا تھا، تو سفارش میری ہوئی نا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعت وہ صرف اور صرف اللہ کو، نے نبی کو اگر سفارش کی اجازت دے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا، تو ساری شفاعت تو اللہ کے لیے ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک کر کے جائے گا، چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ روایت بتائے۔ کتنے غلط عقیدے ہم لوگوں نے پال رکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ کچھ ایسا غلط بولا ہے جو صحیح عقیدے سے ٹکراتی ہو، فوراً ٹوک دیتے تھے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وہاں سعد ابن عبید دیتا ہے قال سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب الایمان والنذور کے اندر ایسے ہی لائے۔ حضرت سعد ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، نہیں کعبہ کی قسم، اور کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا، اگر یہ کہتا لا ورب الکعبہ تب تو صحیح تھا، نہیں کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم نہیں بلکہ کعبہ کو متبرک مان کر کے کہ کعبہ بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، اللہ کا گھر ہے، لاؤ اس کی قسم کھا لے، تو اس نے کعبہ کی قسم کھا لی۔ جیسے کہتے ہیں ماں قسم، باپ کی قسم، نوجوان مارے نخرے کے کہتے تیرے سر کی قسم، بیوی کہتی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیے۔
بیچاری میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیے، اس قسم کی کیا اوقات ہے؟ تو باپ کی قسم، ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، ویسے ہی ایک کعبہ کی قسم، جیسے اس نے کہا لا والکعبہ کی، نہیں کعبہ کی قسم، فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر ٹوک دیا. فقال له ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. دیکھیے سر کی قسم، ماں کی قسم، ابا کی قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صحابی کسی آدمی کو غلط عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے یا غلط عقیدہ زبان سے نکالتے ہوئے دیکھتا تھا یا سنتا تھا فوراً ٹوک دیتا تھا. آج دیکھو کتنے غلط عقائد ہمارے گھر میں پنپ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، بولنے والا کوئی نہیں. کیسے کیسے غلط عقیدہ؟ وہ کھٹمل کو کیا بولتے گجراتی میں؟ ماکڑ. ماکڑ بولتے، ماکڑ. عربی میں اس کو کمل یا کملا بولتے. کہتے ہیں کہ وہ 3 ماکڑوں کو کسی ماچس کی ڈبے میں ڈال کر کے اگر ہولی کی آگ میں ڈالتے تو گھر کے جتنے ماکڑ ہیں سب بھاگ جاتے. وہ 3 اگر ماکڑ اور 3 کھٹمل اگر مر جائیں تو گھر کے سارے کھٹمل کیسے مریں گے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھا دو. ایسے ایسے غلط عقیدے تو پال رکھے. کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ جہاں بیٹا ملتا ہے یا بیٹی ملتی ہے. اچھا پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے باج بنا دے. ہر آسمان پر جا کر کے سر پٹک لو، اگر اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا ہے اولاد نہیں مل سکتی. بعض لوگ کہتے فلاں جگہ جا کر کے اولاد مل جاتی ہے. بتاؤں کیسے مل جاتی ہے؟ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ شادی آج ہوئی، 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہو. 10 سال کا، اور یہ 10 سال گزریں گے فلاں دن کو یہ حمل ٹھہر جائے گا. اب 2 سال بیتے، 3 سال بیتے. اب بیوی بولتی ہے ابھی میرا چیک اپ کرا لو، اپنا چیک اپ کرا لو. دونوں چیک اپ کرا لو، دونوں چیک اپ کرا لو، دونوں بالکل صحیح ہے. تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ایسے ایسے دھیرے دھیرے اب شیطان وہاں آ دھمکتا ہے. کوئی عورت آ جاتی ہے، ارے بی بی آپ نے سنا نہیں؟ ارے کیا اتنے دنوں اولاد نہیں ہوئی؟ ارے وہ ہے نا فلاں جگہ فلاں. اب دھیرے 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 وہ لے جا کر کے وہاں شرک کے اس مظہر کے پاس شیطان پہنچا دیتا ہے. اور وہی وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، جو مقسوم ہے. اس وقت اس نے وہاں پہنچا دیا، اور جیسے ہی وہ لوٹی، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ 10 سال کے بعد فلاں دن ہونے ہی والا ہے، عمل ٹھہرنے ہی والا ہے. سمجھ گیا؟ وہاں سے ملا، دینے والا تو وہ ہے. آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیا تو اللہ نے، لیکن دوسرے سے مانگا تو نے، مانگا تو تیری طرح وہ بے محتاج، اس نے نہیں دیا، دیا میں نے، لیکن غیر سے مانگنے کی وجہ سے ایک سزا تجھ کو دی گئی کہ تیرا ایمان سلب کر لیا گیا، تیرے پاس ایمان نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا یہی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. دیکھو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے 10 سال کے بعد ہونا ہے. اب کہتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ایسا ہوا، وہ مقسوم تھا. اور شیطان ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ بگاڑے، کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ خراب کر دے. ایسی جگہیں تلاش کرتا رہتا ہے، ایسے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں تنہا جہنم میں کیوں جاؤں، پوری فوج لے کر کے جاؤں نا، سب مزے کریں گے وہاں. ارے کیا مزہ کرتا، حالت خراب ہو جائے گی. وہ جہنم ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے، دنیا کی سزائیں نہیں ہیں. اکیلا کہے ہو جائے گا. کہیں گے نہیں وسیلے سے مانگنا ضروری ہے.
ایک نکتہ بتاؤں، خطا دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور شیطان سے بھی۔ شیطان ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا، غلطی دونوں سے ہوئی۔ ایک سے کہا گیا تھا کر، یعنی سجدہ کر آدم کو، نہیں کیا، یہ ہے شیطان۔ اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا۔ دونوں نے گناہ کیا نا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے دعا کی، اور دونوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی۔ شیطان کی دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ جب حضرت آدم اور حوا نے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی گئی، غلطی معاف کر دی گئی۔ شیطان نے دیکھا ارے اس نے ربنا کہا، دعا قبول ہو گئی، تو اس نے بھی کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں بھی تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا جب تو سے معلوم ہے کیا چاہیے تجھے، کہا کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا فانک من المنظرین، تیری دعا قبول ہوئی، قیامت تک تجھے زندہ رکھا جائے گا۔ دیکھو دونوں نے بغیر وسیلے کی دعا کی اور دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ شیطان کو دیکھو بغیر وسیلے کی دعا مانگی، جانتا ہے وہ بغیر وسیلے سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور لوگوں کو لگا رکھا ہے بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا چالاک ہے بھائی، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے؟ بغیر وسیلے کی دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اور دنیا والوں کو کیا پٹی پڑھا رکھی ہے؟ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے چکر، یہ ہے شیطان کا مکر، اس کو کہتے ہیں شیطان کا مکر۔ سمجھ میں آیا؟ اس نے بغیر وسیلے کی دعا مانگی، اور کیا کیا منطق ہے۔ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ لیجئے جناب، یعنی آپ نے اللہ کو کسی چیز کے مشابہ قرار دے دی، کسی حاکم کی طرح قرار دے دیا آپ نے۔ ارے حاکم تو آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں جانتا، آپ کو یہاں وسیلے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس لیے کہ تم اس کے بندے ہو۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب دونوں کو ایک ہی جگہ لا کر کے کھڑا کرنا یہ تو قیاس فاسد ہے، قیاسن بھی غلط ہے، یہ قیاس فاسد ہے، غلط قیاس ہے۔ ایک ہے جو آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور ایک ہے جو آپ کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اور آپ کے دل کی دھڑکنیں اس کے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے۔ تو دونوں کو ایک ہی جگہ لا کر کے کھڑا کرنا ہے بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب دونوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا کرنا۔ میں نے ایک دفعہ کہا سیڑھی کے بغیر آدمی چھت تک نہیں جا سکتا۔ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جب تک سیڑھی کو چھوڑے گا نہیں چھت پر نہیں جائے گا؟ ارے سیڑھی یوں لگی ہوئی ہے، اب اگر وہ آخری اسٹیپ کے اوپر ڈنڈے کے اوپر کھڑا رہے تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ارے سیڑھی پر کھڑا ہوا ہے، چھت پر کہاں گیا؟ ارے بھائی چھت یہاں ہے اور سیڑھی کا یہ آخری ڈنڈا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ڈنڈے کو چھوڑے گا نا تو چھت پر جائے گا نا، وسیلے کو چھوڑ دے چھت پر پہنچ جائے گا۔ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں، ارے سیڑھی چھوڑ دے تب نہ چھت پر جائے گا، ورنہ سیڑھی پر کیوں کھڑا رہے گا؟ تو ایسا بھی کہو نا، یہ بھی تو ایک منطق ہے، یہ منطق۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے میرے حبیب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے بھائی مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بعد میں پتا چلا کہ انک لا تسمع الموتى یہ دعویٰ ہے، اور ولا تسمع الصم الدعاء یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ دعویٰ دلیل تم بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ ایک بہرا ہے، بولے اشارات سے وہ باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ شادی ہوئی،
بچے ہیں، چلتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، صرف ایک کام کے علاوہ سن نہیں سکتا، بقیہ سارے کام کرتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے، صرف اس کے کان نہیں، کان نہیں، اس وجہ سے نہیں سن سکتا، بقیہ سب کچھ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں چل رہے۔ تو انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، اگر کان لے لیا تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ وہ تو مر گئے، مر گئے، وہ تو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ یہاں صرف کان نہیں ہے، بقیہ سب کچھ ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تم ایک بہرے کو نہیں سنا سکتے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ؟ تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک حدیث پاک سے اس کی تردید بھی ہو رہی ہے، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا قال فيسقون رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الاستسقاء کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا، بارش رک جاتی، تو حضرت عمر ابن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، جو مدینہ کے سب سے بزرگ صحابی تھے، عباس رضی اللہ تعالی، ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو بارش کے لیے۔ حضرت عباس کیا فرماتے؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے کننا، بارش مانگا اور تو بارش دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا، اور آج ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگ رہے ہیں، فاسقنا ہمیں بارش دے، قال فیسقون، کہتے ہیں کہ بارش ہوتی تھی۔ اب دیکھیے آپ، وہی مدینہ ہے، سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، سامنے قبر ہے، اور قبر کے پاس جا کر نبی سے بارش مانگنے کے بجائے حضرت عمر کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ جا رہے ہیں حضرت عباس کے پاس۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کتنے ہی سب سے بڑا معظم ہوتا ہے، مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے، جس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس تک آواز نہیں پہنچائی جا سکتی۔ جی اچھا، پھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ عربی جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہاں سے؟ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ایک حدیث، ابھی اس حدیث پر رکے رہو، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کس طرح؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب المناسک کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی مر جائے تو گھر میں قبر بنانا جائز نہیں ہے، اسے قبرستان میں لے جائے۔ ایک مطلب تو یہ کیا، کوئی آدمی مر جائے تو اس کو گھر میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اس کو لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، ایک۔ اور اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور رکوع سجدے والی نماز قبرستان میں پڑھنا
جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ، بلکہ مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں بھی نوافل اور سنن پڑھتے رہو۔ قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو، ایک مطلب تو یہ جی۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ کوئی آدمی بنے۔ ایک سوال آیا کہ شیخ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اب وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس پلاٹ کے اندر ہی ایک قبر ہے، میں نے پورے پیسے دے دیے ہیں، اب میں مکان بناؤں تو مکان میرا قبر کے ساتھ بنے گا۔ ارے بھئی یہ پورا پلاٹ لے لیا ہم نے، پیسے ادا کر دیے، اور اسی پلاٹ میں معلوم ہوا بعد میں اس نے بتایا نہیں کہ قبر ہے، اب کیا کرے گا؟ جگہ تو گھر کے لیے لیا ہے نا، اب اگر گھر بناتا ہے تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا کے خلاف ہے کہ گھر میں قبر مت بناؤ، تو گھر میں قبر پہلے تو بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جگہ لی ہے گھر بنانے کے لیے۔ تو فتویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی قبر کھود ڈالو، قبر کھود کر کے جو کچھ ملے ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اور یہ پورے گھر کے پورے پلاٹ کے اوپر گھر بنا لو۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قرآن اور حدیث میں ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہارے عقل کا فطور ہے، سب سے پہلے تو زبان آپ کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان سے آپ ناواقف ہیں۔ ایک لفظ کا محل کیا کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ جی 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 جی، توبہ کرو آپ۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں جی، چاہتا ہے آج بولتے رہیں لیکن پتہ نہیں بھی ٹائم بھی بھاگ رہا ہے بڑی تیزی سے۔ جی، حضرت لوط علیہ السلام، اب ان کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس بیماری میں مبتلا تھی شرک کے بعد؟ اچھا، فرشتے اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے۔ اب جب خوبصورت لڑکوں کو دیکھا قوم نے، پیچھے لگ گئی۔ اب یہ گھر کے اندر چلے گئے، گاؤں والوں کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکے نہیں ہیں، فرشتے ہیں یہ، جو خوبصورت نوجوان اور لڑکوں کی شکل میں، اور اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے، معلوم نہیں تھا۔ اندر چلے گئے، گھر کے باہر بھیڑ لگے، نکالو نوجوانوں۔ حضرت لوط باہر نکل کر کے بڑی بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں کہا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک اچھا آدمی نہیں؟ لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان ہیں میرے گھر میں، سمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ آپ دنیا کا ہر ترجمہ دیکھ لیں، انگلش میں دیکھ لیجئے تو یہی ترجمہ لکھا ہوگا، اردو میں دیکھ لیجئے کہ آپ بہت پریشان ہو گئے، آپ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ جو آپ نے بہت پریشان ہو گئے جو ترجمہ دیکھا ہے، وہ ترجمہ ایسے ہی کر دیا گیا ہے، حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ ذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زر کہتے ہیں، یہ اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا ایک پیر یہاں ہے اور دوسرا پیر اٹھا کر کے ایک جگہ رکھتا ہے، تو اس کے دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں زر۔ سمجھ میں؟ زر کس کو بولتے ہیں؟ زال رے عین، زر، وذاق بہم زرا، یہ زر ہے۔ اونٹ کے ایک پیر اور دوسرے پیر رکھنے کی جگہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو زرع کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب اونٹ کے اوپر کچھ لدا نہ ہو تو کتنا تیز چلے گا؟ ایک پیر یہاں رکھے گا، ایک پیر وہاں رکھے گا، سر دور دور رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ نہیں ہے نا۔ لیکن اگر اس کے اوپر بہت زبردست بوجھ لاد دیا جائے تو بجائے ایک پیر یہاں رکھنے کے ایک پیر وہاں رکھنے کے ایسے ایسے رکھے گا، ایسے ایسے قریب قریب رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ کی وجہ سے وہ قدم دور نہیں رکھ پا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر اختیار فرمائی کہ حضرت لوط کی کیفیت ویسی ہو گئی تھی جیسے کہ اس اونٹ کی جس کے اوپر زبردست بوجھ لاد دیا گیا ہو اور اس کے دونوں قدموں کے فاصلے بہت تنگ ہو گئے ہوں۔ آپ سمجھو گے اردو میں تمہاری اوقات سمجھنی، کلیجہ کانپ اٹھے گا اگر آپ لفظ کی گہرائی اور اس کی حقیقت میں چلے گئے تو۔ لہذا یہ انگریزی اور اردو ترجمے پڑھ کر کے اور حضرت گوگل کے مقلد بن کر کے فیصلے مت کیا کرو، اور غامدی اور اس طریقے سے مرزا وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ پڑھو اور اصلی سورس دیکھو، پھر فیصلہ کرو۔ یہ ہے قرآن حکیم۔ جب تک عربی نہیں جانتے آپ تب تک گڑبڑ ہے معاملہ، اب سمجھ نہیں سکتے۔ جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جنازہ پڑھا جا سکتا۔ اچھا جنازہ پڑھ سکتے، ہاں جماعت کے ساتھ، ہاں جماعت کے ساتھ، اور اگر جماعت چھوٹ گئی ہو تو قبر کو آگے کر کے نماز جنازہ پڑھ لو۔ اچھا ایسا کر سکتے، جی ہاں، جماعت بنا کر کے پڑھ لو یا اکیلے پڑھنا ہو، قبر کو سامنے کر کے پڑھ لو۔ دلیل یہ حدیث پاک، ابھی اس حدیث پر رکے ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليه فاتى قبره وصلى عليه رواه البخاری في کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ عربی آپ دیکھ رہے ہیں میری بہت اچھی عربی، الحمدللہ بچپن سے میں اس زبان کا عاشق ہوں، اور آپ انگریزی پر بھی مناظر، میری انگریزی بہت اچھی ہے، بہت اچھی انگلش ہے میری الحمدللہ جی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ تو اس سورس کو مجھے دیکھنا تھا، میں کیوں نہیں دیکھ رہا، اس لیے میں جانتا ہوں سورس غلط ہے۔ بیچارے ہیں سب، بیچارے ہیں، علم نہیں ان کے پاس، بیچارے ہیں، ہنسی آتی ہے دیکھ کر، اس لیے کہ میں ان زبانوں سے واقف ہوں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ آدمی مر گیا، رات میں مر گیا، فمات باللیل، رات میں مر گیا، فدفنوه لیلا، صحابہ کرام نے اسے رات میں دفن کر دیا۔ پتہ یہ چلا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے، رات میں دفن کر سکتے، مر گیا۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جا کر کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو آدمی بیمار تھا جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تو وہ مر گیا اور رات میں ہم نے دفن کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر کسی کو غیب کا علم ہو تو یہ کہے گا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ارے جس کو معلوم ہو کہ سب کچھ اس کے سامنے آیا ہو تو یہ تھوڑی پوچھے گا تم نے مجھے بتایا کیوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تاریک، ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اب گر ور پڑے کہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، آپ نور ہدایت نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ جو نور سے بنا ہوا اسے اندھیرے سے کیا ڈر۔ کان ظلمۃ لا نشق علیک، رات تاریک تھی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ دلونی علی قبری، اس کی قبر بتاؤ۔ تو بتائیے علم غیب والا جسے غیب کا علم وہ پوچھے گا اس کی قبر کہاں ہے؟ یہ آپ کا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں جی۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس کی قبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھ لی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہو تو قبر کو سامنے رکھ کر کے آدمی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، ناجائز اللہ، جہاں تک علم غیب کی بات ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی سب سے بڑی عالمہ، اللہ اکبر، امت کی سب سے بڑی عالمہ۔ دلیل حدیث پاک، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں اس کا تعلق توحید سے، اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کی گڑبڑ ہے، تو توحید گڑبڑ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آدمی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج میں یا کبھی دنیا میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے جی۔ ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب، جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ وہ یقول لا يعلم الغیب الا اللہ، 20ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ قرآن حکیم کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے، متصادم ہے، وہ عقیدہ غلط ہے اس کا۔ قرآن پر بات آئی تو ایک بات اور بول دوں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں پیر جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو انہوں نے 15 پارہ حفظ کیا ہوا، ماں کے پیٹ ہی میں حفظ کر لیا، ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا۔ یہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے۔
اب ہم اس عقیدے کو اگر قرآن پہ پیش کر دیں تو قرآن کیا جواب دے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے. ہم مولوی بول رہا ہے 15 پارے کے حافظ، قرآن حکیم بول رہا تم کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا. اب بولو قرآن صحیح ہے ملا صحیح ہے؟ یقیناً ملا غلط ہے، مولوی غلط ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ جو بیان کر رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ کر کے نکلے، یہ عقیدہ قرآن حکیم کے عقیدے کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی کے پاس تو جب قبر کے پاس سے گزرتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے تو سنتے نہیں، تو السلام کیوں کہتے ہو؟ اس کی دلیل، اس کا جواب حدیث پھر سے پڑھ لیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول وعن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داؤد في کتاب المناسک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. اچھا ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ. عرس کا رد ہے، عرس کا رد ہے، میری قبر کو عید مت بناؤ. یہاں رک جاؤ ذرا، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حدیث سے آگے بڑھتے ہیں. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر. رواه الترمذی فی کتاب البر والصلة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلة کے اندر لائے. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ یہ گوگل کا مقلد ہونے سے اور یہ جو گمراہ لوگوں ان کے پیچھے چلنے سے پہلے عربی سیکھ لو اور قرآن اور احادیث کو اس کی اصلی زبان میں سمجھو. یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے. ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، کون؟ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. بتایا گیا کہ چھوٹوں کے اوپر بڑے شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنکَرِ، جو اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے. بیوی کا ہر مطالبہ ہم مانتے ہیں، برابر. یہ کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہیے، آج یہ پکے گا، جی ہاں، ساری چیزیں مانتے ہیں. بچوں کی ہر خواہش آپ پوری کرتے ہیں. کیا آپ نے اس حدیث کے مطابق کبھی انہیں معروف کا حکم دیا؟ بیٹے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹے تمہاری ہر خواہش ہم پوری کرتے ہیں. اور محترمہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر ہم رکھتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی؟ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. اس حدیث میں ہے کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. جو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی پر ٹوکے نہ. اچھا یہاں رک جاؤ، ٹوکے نہ. پہلے کہاں سے شروع کرنا؟ کچھ لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کر باہر جا کر کے سب ٹوک رہے ہیں. آپ کو ٹوکنا کہاں سے ہے؟ گھر سے. یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے. گھر میں ٹوکے نہیں، باہر ٹوک رہے ہو. قرآن حکیم بولتا ہے گھر میں ٹوکو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے اوپر محنت کرو. بچہ بے نمازی ہے، ٹوکو، امر بالمعروف ہے. اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، نہیں عن المنکر، کوئی غلط کام ہے، موبائل لیے بیٹھا ہے. میں نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ 24 گھنٹے میں آپ موبائل پر کتنے گھنٹے لگے رہتے ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ 18-20 گھنٹے تو لگے رہتے ہو. جی میں یہ پوچھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا؟ میں پیپر دے رہا ہوں لکھ کر کے دو. کہیں اصحاب کہف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. جی اللہ نے فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ارے تمہاری طرح وہ نوجوان تھے، اصحاب کہف نوجوان تھے، فتیہ نوجوان تھے. وہ آمنوا بربهم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناهم هدى، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دیار کو چھوڑ دیا، غار میں پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں جو کتا تھا وہ کتا ہی رہا. وہ کتوں کا پیر نہیں بن گیا، وہ کتا ہی تھا. بار بار قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ وَيَقُولُونَ، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. رابعہم کلبہم،
5 تھے، چھٹا ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا. یہ بار بار کتا کیوں بول رہا ہے قرآن حکیم؟ کتا کتا. پتا یہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ کتا کتا ہی رہتا ہے. وہ نجس نجس ہے. وہ کتا بھی اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھولنا پڑتا ہے. وہ کتے کا پیر نہیں، کتوں کا پیر نہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایک کتا پیر ہو گیا تھا، کتوں کا پیر ہو گیا تھا. ہمارے یہ تصور نہیں ہے کہ کتا کوئی کتوں کا پیر ہو جائے. جی تو بار بار کتا کہا گیا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس نجس جانور کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ 3 کے چوتھا ان کا کتا. یہ دیکھو نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک نوجوانوں کی اتنی قدر فرمائی. 309 سال تک انہیں صلح دی. اگر اصحاب کہف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، 7 یا 8 تھے، آپ کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ اب تو موبائل نہیں چھوڑ سکتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کھڑا کر دیا گیا، جواب نہیں دے پاؤ گے، گردن نپ جائے گی گردن. اور جتنے بھی لوگ غلط کام کرنے والے ہیں سب کی مثالیں ان کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی. یاد رکھو آپ بچو گے نہیں. ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھو اس نے کیا، یہ تمہاری طرح ہے. اچھا تم نے نہیں کیا، ارے یہ تھا نا. بادشاہ سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاں بادشاہ بنایا گیا تو حکمراں بنایا گیا تو تم نے رعایا کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف کو سامنے پیش کر دیا جائے گا. دیکھو یہ بھی ہے، ایک غیر مسلم حکومت کے اندر جو ہے انہیں عہدہ دیا گیا تھا. دیکھو کس طریقے سے عہدے کو نبھایا انہوں نے. اللہ اکبر. قرآن حکیم پڑھو، ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں. اس کے بعد تفسیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اس کی تشریح کے لیے احادیث دی ہیں، وہ حدیث ہمارے سامنے پوری تحقیق کے ساتھ اسے دیکھیں. اب آئیے ہم قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھے اچھے کھانے کھانا. تو اسی طریقے سے قبر کے پاس جا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے وہاں مرغا کاٹنا، اسی طریقے سے جو ہے بکرے ذبح کرنا، وہاں پر ادھم مچانا، وہاں پر کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں عید کی قبیل سے ہیں، منع کر دیا گیا. اب جب نبی کے قبر کے اوپر ایسا کرنا جائز نہیں تو دوسروں کی قبروں کے اوپر اس طرح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تیسرے وصلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، سلام بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، میرا صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، سلام بھیجو، میں سنتا ہوں. نہیں، وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود اور تمہارا سلام یہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے تم جہاں بھی رہو. اب بتاؤ، پہنچا دیے جانے کے لیے فرشتے ہیں. نسائی شریف کی روایت ہے فرشتے مقرر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ درود لے کر کے وہاں پہنچا دیتے. اگر نبی سنتے ہوتے تو درود و سلام خود سن لیتے تھے. فرشتوں کو آپ تک پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نبی سنتے نہیں بلکہ اس سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے پہنچا دیتے. اس وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ کا یہ مطلب ہوا. آیا سمجھ میں؟ یہ ہے ابو داؤد کتاب المناسک کی روایت. گلے میں دیکھیے، ہاتھوں میں دیکھیے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے فلاں آستاں کا دھاگا ہے. کسی نے سچ کہا کہ کسی قوم کا عقیدہ، کسی قوم کا بھروسہ اگر معمولی دھاگے کے اوپر آ جائے تو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا؟ دھاگا، بچے کے گلے میں دھاگا، پیروں میں دھاگا، ہاتھوں میں دھاگا، اور اسی طریقے سے دھاگے باندھ رکھے، منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، شاہد عدل ہے اس وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وعن عقبة بن عامر الجهني رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رهط فبايع 9 وامسك واحد فقالوا یا رسول اللہ بايعت 9 وتركت هذا قال ان علیہ تمیمة فادخل يده فقطع فبايعه وقال ان من علق تمیمة فقد اشرک. رواه احمد فی مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا 9 آدمیوں پر. 9 تو 10 آدمی تھے تو 9 سے آپ نے بیعت کر دیا، کچھ چھوڑ دیا. اس کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا، وہ ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ کھینچ لیا.
تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول 9 سے تو آپ نے بیعت کر لی، ہاتھ بڑھا دیا. یہ آدمی جو 10واں تھا آپ نے اس کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے اس کے ہاتھوں میں تعویذ ہے، ہاتھوں میں تعویذ ہے. جس کے ہاتھ پہ تعویذ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. شرک کا ایک مظہر ہے وہ، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اس دھاگے کے اوپر ہے کہ یہ دھاگا مجھے بچا لے گا، اور اس دھاگے کو لے کر کے استنجا خانے میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، اس دھاگے کو پہن کر کے نہاتا ہے، اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا میری حفاظت کر رہا ہے. تو کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ دھاگے کے اوپر آ جائے تو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ نہ سمجھتے ہوئے. اللہ اس حدیث کے اوپر ابھی رکے رہو، ایک حدیث اور پڑھ لیتے. ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید سمجھا رہے، عقیدہ سمجھا رہے. کیا بچوں کو آپ نے سمجھایا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ایک بچے کو ابن عباس کو کس طرح عقیدہ سمجھا رہے ہیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ابواب صفۃ القیامہ میں اسی طریقے سے لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عباس کہا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، یاد کر لے. پہلے آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے. اللہ حفاظت کا محتاج ہے. یہاں اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے قانون کی حفاظت کر. ہم لوگ جانے انجانے میں اللہ تبارک و تعالی، بلکہ اکثر جان کر کے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اس میں ایسے تمام کام کر ڈالتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. کہتے ہیں ارے ارمان نکالنے، اور ایک ہی تو بیٹا تھا، ایک ہی تو بیٹی تھی، ارمان نکال. اور اس ارمان نکالنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے قوانین پیروں تلے آدمی روک دیتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے. اللہ یہ ہمارا حال ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم مظلوم ہیں، لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ارے تم تو اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہو، تم ظالم ہو، تم مظلوم بنے بیٹھے ہو. کتنے عقائد ہیں تمہارے دلوں کے اندر جو عقائد قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں. تو ارمان نکالنے کے چکر میں قرآن و حدیث کے کتنے قوانین، کتنے زاویے پامال ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں. دیکھیے اس کے ہاتھ میں تعویذ تھی، آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، ہاتھ نہیں بڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس میں ایک نقطہ ملا، اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کہ تم محفوظ رہو، تمہاری جان کے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ، تمہاری آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے. ایک ہی طریقہ ہے، اس حدیث میں بتایا گیا احفظ اللہ، تو اللہ کے قوانین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. قانون کی حفاظت نہیں کرو گے، حفاظت اٹھا لی جائے گی، پھر ہر جگہ جوتا کھاؤ. احفظ اللہ تجد تجاہ، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ جس کے سامنے ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کر تو اللہ سے ماننا ہو تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے. عجیب شرک ہے یہ کہ مشرکین مکہ اگر کسی مصیبت میں پھنستے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ بغیر دعوے والا استاد کی کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، بھمر میں ہماری کشتی پھنس گئی، آئیے بیڑا پار لگائیے. دیکھیں ایسے مصیبت کے موقع پر مشرکین مکہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، یا غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے مصیبت کے موقع پر. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کتنے عقیدے ہمارے خراب ہو چکے ہیں، دھاگوں کے اوپر ہمارا اعتقاد. اچھا تعویذیں جو لکھ کر کے دی جاتی ہے، اس حدیث کے آخر میں یہی ہے کہ جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. یہ شرک کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ شرک کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا.
تو آپ نے تعویذ پہنی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تعویذ مجھے بچا لے گی. بچانے والا کون؟ اللہ. آپ کا بھروسہ کس پر ہوا؟ تعویذ کے اوپر. یہی تو شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. آپ نے شرک نہیں کی. انجانے میں اگر کوئی چیز ہو جائے قابل مغفرت، لیکن جان بوجھ کر کے آدمی زندگی بھر اسی میں ڈوبا رہے گا غلط عقائد کے اندر، تو اعمال تو قابل مغفرت ہیں، وہ کمزوری نظر انداز کی جا سکتی ہے باری تعالیٰ کے یہاں سے. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں، بخشش نہیں ہو سکتی آدمی. خاص طور سے عورتوں کے اندر تو یہ بدعقیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی. ان کو بھی میرا ایک پیغام کہ دیکھیے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر مانگو تو اللہ سے مانگو. اگر آپ کو بیٹا مانگنا ہے اللہ سے مانگو، بیٹی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دونوں مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کوئی تکلیف ہے اللہ سے مانگو. ایسی ایسی دعائیں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، وہاں سے دعا کر رہے ہیں عرش والا سندر. ماں اور بہنوں تم بھی غور سے سنو، کوئی پریشانی ہے کوئی بات آئے صرف اللہ سے مانگو. اگر حضرت یونس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں سن سکتا ہے اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، تو آپ کو آپ کی پریشانی سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ نکالنے والا وہی، پریشانیاں دینے والا بھی وہی، پریشانیاں دور کرنے والا وہی، خوشی دینے والا وہی، غم دینے والا وہی، ساری چیز ہنسانے والا وہی، رلانے والا وہی. تو جو ہنسائے اور جو رلائے، اسی تو کہو نا، رلائے تو کہہ دو اللہ ہنسا دے، ہنسا دے. ایسے اللہ میں تکلیف میں اللہ میری تکلیف کو دور کرو، اس لیے کہ ضرر کا دینے والا وہی، نفع کا دینے والا وہی، سب کچھ اسی کے پاس ہے. تو من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اچھا ایک چیز اور بھی جی چاہتا وہ حدیث پڑھوں اور اس کے بعد بات کو ختم کروں، 12 بج رہے ہیں. حدیث سن لیتے پہلے. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر، رواہ البخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں. کہتے ہیں ایک بیماری اس کو لگی، اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے اس کو لگ گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کو کس نے یہ بیماری دی؟ پہلے والے کو کس نے دیا؟ اس کا مطلب بیماری بھی آتی ہے لگتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے اذن سے ہوتی ہے. کوئی بیماری منتقل ہو کر کسی دوسرے میں نہیں جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لا اللہ ادوا ولا طیارہ، طیارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شگون نکالنا. شگون پہلے کیا کرتے تھے، کوئی جانور بیٹھا ہے اس کو ہکالتے تھے. اب اگر دائیں طرف سے بھاگ گیا ہاں چلو کام کر لیتے، بائیں طرف سے بھاگ گیا رک جاتے تھے. کوئی پرندہ بیٹھا ہوا اس کو اڑایا، دائیں طرف سے نکل گیا تو کہتے تھے چلو کام کر لو، بائیں طرف سے نکل گیا کام نہیں کرنا ہے. آج ہم مسلمانوں کے درمیان یہ بدعقیدگی نہیں ہے. بلی راستہ کاٹ گئی، میں نے ایک صاحب سے پوچھا بلی راستہ کاٹ، ارے بھائی آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، ارے بات مرتبہ تو ایسے ڈرائیور کو ہم نے ساتھ میں لے لیا کہ اگر بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو وہیں سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹاتا ہے، پیچھے ہٹانے کے بعد گاڑی کی منڈی پھر پیچھے کرتا ہے، پھر اس کے بعد گھما کر کے آگے کرتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولے بلی راستہ کاٹ گئی. میں نے کہا کہ بھائی ادھر سے ادھر گئی ہے نا، اب بلی کو ادھر سے ادھر جانا تو کیا اڑ کر جائے گی؟ ایسے ہی تو جائے گی نا. تیری گاڑی اس وقت آ گئی، اس کے بعد ادھر. اب کتا چلا جائے تو بولے کوے ماموں وہ مڈیر کے اوپر بیٹھ کر کے کہاں کر رہے ہیں؟ بولے کیوں؟ کوئی مہمان آنے والا ہے. ایک کوے کو معلوم جو صبح اٹھتا ہے تو گندگی کھاتا ہے، یہ بتائے گا کہ مہمان آنے والے ہیں؟ یہ غیب کا علم رکھتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. یہ عقیدے تو کتنے عقیدے ایسے. میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاں کچھ ہونے والا ہے. میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ اچھا ہے. میری دائیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے، کچھ پیسہ آنے والا ہے، پارٹی دینے والی ہے. میری بائیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے، لگتا ہے کچھ پیسہ جانے والا ہے. تو یہ تمام کی تمام بدعقیدگیاں تو سجا کر اپنے دلوں میں بیٹھے ہو، تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا؟ تو پہلے بیس کو صحیح کرو، عقیدے کو صحیح کرو، اس لیے کہ عقیدے ہی کے اوپر پورے اعمال کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ اگر خراب ہے تو سارے اعمال کارت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور اس عقیدے کی روشنی میں جو اعمال کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا بنے، اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.